بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. جس خدا نے بھیجا ہے وہی ہم کو بلائے گا، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہی ہم کو مارے گا. یہ زندگی اور موت انسان کے ساتھ کیوں لگائی گئی؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات پیدا کی ہے تاکہ اس بیچ کے وقفے میں تم کیا کر کے آئے ہو اس کا امتحان لیا جائے. اسی بات کو دوسرے مقام پر کہا سورہ دہر کے اندر: انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا کیا. انسان کی پیدائش، انسان کا وجود، دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں اور باپ. من نطفۃ امشاج نبتلیہ کیوں بھیجا؟ ہم آزمانا چاہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سوچنے کے لیے دماغ اور دل دیا، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا اور یہ بتلا دیا کہ اس راستے کی آخری منزل جنت، اس راستے کی آخری منزل جہنم. جانا کدھر تمہاری مرضی. کس کو جنت میں جانا، کس کو جہنم میں جانا، اس میں خداوند قدوس پاور کا استعمال نہیں کرے گی، بلکہ یہ اعلان کیا کہ تمہاری مرضی، مانو یا مت مانو. سارے انسان بغاوت کر جاؤ، خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جہنم چھوٹی نہیں ہے، وہ سب کو جہنم میں بھر دے گا. اور سارے انسان اطاعت کے راستے میں آ جاؤ، جنت بھی کم نہیں ہے. جو چاہے جنت کے راستے میں آئے، جو چاہے جہنم کے راستے میں آئے. خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، کائنات کا نظام. سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے. موسم کی تبدیلی، سردی، گرمی، برسات، یہ ایک نظام چل رہا ہے. ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سردی پڑ رہی، ہم کہیں نہیں پڑ رہی، کہتے رہیے آپ. برسات ہو رہی، آپ کہیں نہیں ہو رہی، کہتے رہیے آپ. ہمارے ماننے نہ ماننے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلے گی. ایک نظام ہے اللہ کا اس کائنات کی. اس عظیم کائنات میں خداوند قدوس نے دسیوں ہزار مخلوق کو پیدا کیا. کچھ فضاؤں میں ٹنگی ہوئی ہے، کچھ پیڑوں پر بسیرا کر رہی ہے، کچھ بلوں کے اندر ہے، کچھ زمینوں میں ہے، کچھ پانی کے اندر ہے. اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے، تم تو جانتے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو پیدا کیا، جس کے اندر جان ہے، جو مخلوق سانس لیتی ہے، اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے خود قبول کی ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ہماری کائنات میں کوئی بھی ملنے والی مخلوق ہے، اس کا رزق اللہ کے لیے ہے. ساری مخلوق صبح نکلتی ہے خالی پیٹ اور شام کو لوٹتی ہے بھرا پیٹ. کوئی مخلوق بھوکی نہیں سوتی. اگلے کل کے لیے وہ کسی لے کر نہیں آتے، وہ پارسل لے کے نہیں آتے. یہ ساری غلطیاں ہمارے اندر. کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے. ہمارے گھروں میں مہینے 2 مہینے کا راشن اسٹاک رہتا ہے. 2 دن 4 دن کا دودھ ہے، مسالہ ہے، پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، ساری چیزیں اسٹاک ہیں. اور نہ ہو تو کل کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، اسی پر جا. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا. وہ فرشتہ جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں،
اس کی بہت سی داستانیں ہیں، ایک آدھ داستانیں میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہم کو بھی اپنی موت یاد آئے. آئے دن اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی بہنوں اور بھائیوں کو ہم قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں، اس وقت بھی ہم کو ہماری موت یاد نہیں آتی. جس وقت ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں وہ شہر خاموشہ جہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، وہاں بھی ہماری کوئی چیز ہوتی. سیاسی لوگوں کی الگ دنیا، کاروباریوں کی الگ دنیا، نوجوانوں کی الگ دنیا. کم از کم وہاں تو کھڑے ہو کر اپنی موت کو یاد کرو. یہاں آنا ہے، گھر چھوٹا، بنگلہ چھوٹا، دکان مکان کھیت کھلیان سب چھوٹا. گئے کہاں؟ 4 گز کے گڑے میں. کیا لے کر گئے؟ کچھ نہیں. جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر خالی ہاتھ آئے تھے، قبر سے خالی ہاتھ اٹھیں گے، بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. ہم جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ہمارے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا. بہت مشہور حدیث ہے، میدان محشر میں لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے، ننگے سر ننگے پیر کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے انسان ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بے پردگی ہوگی. الناس ينظر بعضهم الى بعض. فرمایا عائشہ، دنیا کے حالات پر وہاں کے حالات کو قیاس مت کرو. الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. عائشہ، ایسے حالات ہوں گے کوئی کسی کے اوپر نگاہ اٹھانے کی مہلت نہیں پائے گا. ہر انسان کاپ رہا ہوگا، ہر ایک کی نگاہیں اس کے قدموں پر ہوگی، اپنے انجام سے گھبرا رہا ہوگا. وہ ایک مستقل موضوع ہے. پیچھے لوگ موت کا فرشتہ، پہلے موت کا فرشتہ آتا تھا، آیا اور وہ قبض کر کے لے گیا، اس کا تو کام ہی ہوئی ہے. تو لوگ اس فرشتے کو بلاتے تھے، تمبا کھا گیا، لے کر گیا ابا کو ہمارے، اما کو ہمارے، بھیا کو ہمارے. تو فرشتے نے پروردگار سے درخواست کی، پروردگار میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. پروردگار نے کہا جا اب نہیں کہیں گے، اب نہیں کہیں گے. اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پہلے کا اٹیک آ گیا. کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہو گیا. کیا ہوا؟ بخار بہت تیز آیا تھا. کیا ہوا؟ کتنی فیل ہو گئی. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب فرشتے کو کوئی نہیں برا کہتا، جبکہ یہ کچھ نہ ہو، اٹیک نہ آئے، برین ہیمریج نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، سب سے بڑی بیماری تو موت ہی ہے. وہ تو نہیں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا وقت آئے گا، نہ آگے نہ پیچھے. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. تم چاہے جہاں چلے جاؤ، موت تم تک پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر، تہخانوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو، تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے. پروردگار نے ایک بار پوچھا موت کے فرشتے سے کہ تم کو کسی روح قبض کرتے وقت ترس آیا اور کسی کی روح قبض کرتے وقت تم کو غصہ آیا؟ تو فرشتے نے کہا ہاں پروردگار، ایک جان نکالتے وقت مجھ کو بڑا ترس آ رہا تھا. کس کی جان؟ دریا کے کنارے ایک بچے کی پیدائش ہوئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو. میں سوچتا رہا یا اللہ اس غریب کا کیا ہوگا، بچہ ہے وہاں کوئی نہیں ہے اور ماں کی روح قبض کی جا رہی ہے. مجھ کو بڑا ترس آ رہا تھا. اچھا، اور کس کی روح قبض کرتے وقت تم کو غصہ تھا؟ کہا قارون کی. قارون کی روح قبض کرتے وقت غصہ تھا. کیوں؟ وہ پیسے والا تھا، مالدار تھا، خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا تھا، غریبوں سے نفرت کرتا تھا. اس قدر اگر سمجھتے اللہ کو عقل پسند نہیں ہے. وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اس کو اللہ کے نیک بندے نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کر، غریبوں کی خدمت کر.
اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ پیسہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ پھر خداوند قدوس کو جلال آیا، اپنے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے خزانے کے سمیت دھسا دیا۔ اس قارون کو اللہ نے ایک سرما دیا تھا، اس کو ایک سرما مل گیا تھا، جب اس کو لگا لیتا تھا تو زمین کے اندر کے خزانے اس کو نظر آ جاتے تھے۔ کیا کہنے کا، 100 فٹ نیچے کہاں پر کیا ہے دکھ رہا ہے اس کے اوپر سے، کہاں سونا ہے، کہاں ہیرا ہے، کہاں یاقوت ہے، بس کھودا اور مالدار بن گیا۔ تو قارون کی روح قبض کرتے وقت بڑا غصہ تھا کہ نالائق بڑا باغی تھا، اور اس خاتون کی روح قبض کرتے وقت بڑا افسوس تھا اس بیچارے بے سہارا بچے کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا وہی بے سہارا بچہ تو قارون تھا، عجب تیری قدرت غضب تیرا کھیل۔ ہم پریشان ہیں، ہم نہیں رہیں گے، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اس سوچنے سے موت ہو جائے گی، اس پلانی سے موت ٹل جائے گی۔ آپ مجھے بتلا دیں اگر کسی کی چلتی ہو تو نہیں، جب مجھے موت آ جائے گی تو میرے کام کیا آئے گا؟ نہیں نے کیا، آپ کا ایمان میرے کام نہیں آئے گا، میرا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اور نہیں سے انسان الا ما سعى وان سعيه سوف يؤتى انسان جو کما کر دیا وہی اس کو ملے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور اگلی بات ذرا دونوں کان کھول کر سن لیجیے گا، بالغ ہونے کے بعد سے آخری سانس تک ایک تل کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، ایک تل کا۔ میدان محشر میں ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کوئی نہیں لائیں گے، حد و نگاہ نامہ اعمال نمبر توڑے ہوں گے، اس میں سب لکھا ہوگا بتاریخ فلاں، بوقت فلاں، بمقام فلاں آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ جس وقت آپ نے لائٹ آف کر لی، ٹوٹی بند کر لی، یہ سمجھ کر کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے بات نکلی قلم چلا، نگاہ بیٹھی قلم چلا، قدم بیٹھے قلم چلا۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال قلم میں لگے گا، آپ دیکھیں گے دیکھنے والے مجرمین گھبرا رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہم بھول رہے تھے اس کے اندر سب درج ہے۔ اگر دیگر پوچھیں گے بندے سے کیا اس میں کوئی بات غلط لکھی ہے، کیا میرے کاتبین نے ظلم کیا ہے، وہ کہے گا نہیں، کسی بات سے انکار ہے، وہ کہے گا نہیں، تو جواب دے دو چل۔ اس منزل سے ہم کو آپ کو سب کو گزرنا ہے، امیر کو بھی غریب کو بھی، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے پڑھے لکھوں کو بھی، جتنے کو بھی سب کو گزرنا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، پڑھے نہ پڑھے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کر الحمدللہ، لیکن بڑے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں نماز کے 6 فرائض معلوم ہے، واجبات معلوم ہے، نماز کی صحت کے لیے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، تو پاکی طہارت کے مسائل معلوم ہے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو پاکی طہارت کے مسائل معلوم ہے، پاک پانی ناپاک کیسے ہو جاتا ہے مسائل معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، تو پھر آپ نے دین کس کو سمجھا؟ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں حلال حرام معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، تو دین کس کو سمجھا؟ خدا کی فرمائی، رسول کی رسالت، جنت جہنم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون نبیین ہونا، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، مرنے کے بعد قبر کے سوالات، میدان محشر کے پاس سوالات، کچھ پتہ ہے نہیں، تو دین کس کو سمجھا آپ نے؟ پھر دین ہے مسجد میں آنے کا نام ہے،
دین کی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ نیت باندھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے آپ نے پڑھا تو امام صاحب نے فرض نماز میں قرات کر لی، آپ کا کام چل گیا. اکیلے پڑھا تب ذکر پڑھا تب سنت مرتبہ پڑھی تب تو قرآن پڑھیں گے. ہاں پڑھیں گے. قرآن صحیح ہے نہیں مولوی صاحب وہ تو نہیں ہو سکتا. کب سے بالغ کب ہوئے تھے؟ 14-15 سال کی عمر میں. آج کیا عمر ہے؟ 60 سال کی. آپ 45-46 سال سے نماز پڑھ رہے ہو. جب قرآن درست نہیں تو کہیں بھی نماز نہیں ہوگی. بالکل صاف کا جواب ہے. اب قرآن کہاں درست ہوگا؟ کسی میڈیکل میں کیپسول ملتا ہے، کھا کر پانی پی لینا ہے. یہ مسئلہ نہیں سنا. آج سن لیجیے، قرآن درست ہونا چاہیے، پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی. اور ہماری نئی نسل بچے قرآن درست ہونا چاہیے. ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کی جن پر والدین نے اعلیٰ تعلیم دلائے ہیں ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کون جوابدار ہوگا؟ جب قرآن نہیں پڑھنا آتا تو مسائل کیا حق پڑیں گے؟ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے محلے میں جہاں کہیں رہتے ہو مسلم علاقے میں، مدرسوں میں، مکتب میں، مسجد میں، جہاں قرآن صحیح کرایا جاتا ہو بچوں کو وہاں بھیجیے. بچے آپ کے اسکول میں پڑھے، شوق سے پڑھے، کوئی منع نہیں کرتا. علماء تعلیم کے مخالف نہیں ہے، جمعیت العلماء تعلیم کے مخالف نہیں ہے، دارالعلوم تعلیم کے مخالف نہیں ہے. حضرت شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے عظیم طالب علم، پھر شیخ الحدیث صدر مدرس، دین آزادی کے 70 عمر کے مجاہد، 80 سال کی عمر میں بھارتی ملک کو کیا دیا تھا. میں حضرت شیخ الہند آ کر علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کی بنیاد بنا رہے ہیں. جامعہ ملیہ یونیورسٹی جو اس وقت اولا دلی میں ہے، اس کی بنیاد پڑی تھی علی گڑھ میں. فاؤنڈر حضرت شیخ الہند. جس کو یقین نہ ہو چلو میرے ساتھ پڑھنا میں حضرت شیخ الہند کے نام پہ لکھا ہوا ہے فاؤنڈر جامعہ ملیہ. ان کے نام پر کھڑا ہوا ہے. کون تھے وہ؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے. علامہ احمد شاہ کشمیری ان کے شاگرد، مولانا اشرف علی تھانوی ان کے شاگرد، مولانا حسین مدنی ان کے شاگرد، مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ان کے شاگرد، علامہ شبلی مصطفی ان کے شاگرد. اس ملک کے 40 کے علماء کے استاد کون ہے؟ حضرت شیخ الہند. تعلیم کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکولوں کی تعلیم، یہ تمہارا دکان مکان چل جائے تب، جب تک زمین کے اوپر چل رہے ہو تب تک. اور آنکھ بند ہوئی، یہ کرنسی ختم، نوٹ بندی ہوئی تھی، آنکھ بند ہوئی اس دنیا سے. دنیا میں گئے نہ یہ مشق لے گا، نہ کارخانہ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. تو کیا کام آئے گا؟ آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کیا تو بتلاؤ، قرآن پڑھا تو بتلاؤ، نماز پڑھی تو بتلاؤ، روزے رکھتے تو بتلاؤ، کچھ دین سیکھا سکھایا تو بتلاؤ. اس لیے میرے بزرگوں ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے دین سے بچوں اور بچیوں کو محلے کے علاقے کے مکاتب میں ہم بھیجیں. بچے صبح پڑھتے ہیں شام کو بھیجیے، شام کو اسکول میں صبح بھیجیے. جس طرح ہم الگ سے ٹیوشن کلاس بھیجتے ہیں بچوں کا قرآن صحیح کرنے کے لیے، ان کو مکاتب میں بھیجیے. اب بچی بات آپ بزرگوں کی، آپ کس مکتب میں پڑھیں گے؟ آپ کسی مکتب میں مت پڑھیے. آپ مسجد کے امام صاحب سے کہیے ہم کو آپ دن میں 1 گھنٹہ دے دیجیے، فجر بعد دے دیجیے، ظہر بعد دے دیجیے، مغرب بعد دے دیجیے، عشاء بعد دے دیجیے. روز پڑھنے ہفتہ میں 1 دن لے لیجیے. نیچے پڑھنے میں شرم آتی ہے، مالے پر چلے جائیے. 10 لوگ کہیں بیٹھ کر امام صاحب کو بلا لیجیے، لیکن قرآن کو صحیح کرنا پڑے گا. میرے بزرگوں ڈاکٹر کے پاس دکھانے جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر نے ہماری پوری بات نہ سنی تو اس کو مار مار کے سناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سمجھے نہیں، آپ میرے مسئلے کو اہمیت دیجیے، میں سیریس ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف دی ہے، یہ تکلیف دی ہے، یہ تکلیف دی ہے. وہ کہتا ہاں سمجھ گیا، نہیں آپ سمجھے نہیں، اتنا چیک ہی نہیں کیا، یہ چیک کیجیے. اس کو مار مار کے اپنی بیماری بتلاتے ہیں کہ وہ بیماری کے درد کا احساس ہے، اور دینی بیماری یہ چھپا لے گا، وہ چھپا لے گا.
وہ چھپا لے. قرآن صحیح نہیں ہے چھپا لو. رونے کا مقام ہے. 40-50 سال سے مسجدوں میں پڑھ رہے دینی تنظیموں تحریکوں سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن صحیح سجی بھائی شراکت بھائی نشین ایک مسلمان کا ترقی درست کرو نماز کیسے ہوگی اس کی. بہرحال یہ بات میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آج کے ہمارے اس اجلاس میں جن کا اصل خطاب آپ کو سننا ہے, دارالعلوم دیوبند میں. دارالعلوم بہت بڑا ادارہ ہے, پرانا ادارہ ہے, بڑا فیض ہے اس کا ملت میں, یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. دارالعلوم کا نظام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ملک کا دوسرا کوئی ادارہ رقبے کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے, عمارتوں کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے, دینی خدمت اور نسبت کے اعتبار سے کم از کم ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اس برد صغیر میں دارالعلوم کا مد مقابل کوئی ادارہ نہیں. دارالعلوم جہاں ایک طرف طلبا کی تدریس کا انتظام کرتا ہے, وہاں عوام کے درمیان ہمارے نمائندے جائیں, دینی موضوعات پر گفتگو کریں, تو وہاں مجموع میں اچھے علماء کا اس کام کے لیے انتخاب ہوتا ہے جو مبلغ کہلاتے ہیں, یعنی من جانب ادارہ ان کو رکھا گیا اس کام کے لیے کہ عوام میں جائیں, دینی باتیں بتلائیں, سمجھائیں, اس لیے کہ آپ سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم دلانا چاہیں گے, تب تو بچہ مکتب میں آئے گا, تب تو بچہ مدرسے میں آئے گا, تب تو بچہ اداروں میں آئے گا. اور اگر آپ کا ذہن ہی نہیں بنا تو طلبا کہاں سے آئیں گے؟ امت میں پھیلی ہوئی بیماریاں, گمراہیاں, رسم و رواج, خرافات, یہ کیسے ختم ہو؟ تو اس قسم کے جلسے جس کے اندر ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے, اس قسم کے موضوع کا نام ہوتا ہے اصلاح معاشرہ. جمعیت علماء مہاراشٹر جو جمعیت علماء ہند کی شاخ ہے, جمعیت علماء ہند کی جانب سے پورے ملک میں اس قسم کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں مہاراشٹر میں پہلے مراٹھواڑے میں 10 روزہ مہم چلی, پھر ودربھ میں 10 روزہ مہم چلی, اور اب ادھر 18 سے لے کر 28 تاریخ تک دسمبر کی اس پٹے میں بمبئی ڈسٹرکٹ تھانہ پال گھر, اس پٹے میں روز کہیں نہ کہیں اجلاس ہو رہے ہیں. خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ کے شہر میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند مبلغ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی آپ کے درمیان خطاب فرمائیں گے. اب میں بہت دیر تک حائل نہ رہ کر حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر تفصیلی خطاب